ایک آنے والا ہے جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو سجایا. جب وہ آ جائے گا تو قیامت کی صبح تک نبوت کا دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا. اور یہ انہوں نے بات اپنی طرف سے نہیں کی. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. پروردگار عالم نے تمام انبیاء علیہ السلام سے حکم فرمایا کہ جھولی پھیلا کے بیٹھ جاؤ. الہ العالمین کیا دے گا؟ فرمایا نبوتوں کے تاج پہناؤں گا، علم و حکمت کے تمہیں خزانے دے دوں گا، تمہارے سینے کو اپنے نور سے بھر دوں گا. پروردگار عالم ہم نے دنیا میں جا کے کیا کرنا ہے؟ الہ العالمین نے فرمایا میری الوہیت کا پھریرا بلند کرنا ہے، میری توحید کے نغمے تم نے اپنی تقریروں میں سنانے ہیں. جب تمہاری تقریر کا اختتام ہونے لگے تو اعلان کر دینا ثم جاءکم رسول. اور لوگوں ہماری تقریر ابھی ختم نہیں ہوئی، اس تقریر کو ختم کرنے کے لیے مکے کا در یتیم آنے والا ہے. ہمارے آنے کا مشن مکمل نہ ہوا، ہمارے آنے کا ابھی تک معاملہ مکمل نہ ہوا. ہم جو پیغام لے کے آئے وہ ادھورا، ہم جو تمہیں توحید کا نغمہ سنانے آئے وہ ادھورا ہے. نبی آخر الزمان آنے والا ہے. ثم جاءکم رسول، میں اپنا نبی بھیجوں گا. لتؤمنن به ولتنصرن، یہ مجھے آپ کو نہیں کہا جا رہا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب میرا نبی نبیوں کا نبی آئے گا تمہیں اس پر ایمان بھی لانا پڑے گا، تمہیں اس کے ایمان کی مدد بھی کرنا پڑے گی، تمہیں اس کی نبوت کی صداقت کا اعلان بھی کرنا پڑے گا. سارے اقرار کرتے ہو، کہنے لگے الہ العالمین اگر تو کروائے گا تو کون اس کا انکاری ہے؟ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. تمام نبی آئے اپنا اپنا کام مکمل کر کے چلے گئے، تمام نبی آئے اپنا اپنا مشن ادھورا نہ چھوڑا، مکمل کر کے چلے گئے، لیکن راستہ ہموار کر کے چلے گئے، زمین کو کھیتی کو آباد کر کے چلے گئے کہ اس پر اب رحمتوں کا پانی برسنے والا ہے. اور رحمتوں کا پانی کیا ہوگا؟ جناب محمد الرسول اللہ. لیکن پروردگار عالم بتلا تو دیجئے پہلے آنے والے بات پر کیسے ایمان لائیں گے؟ پہلے آنے والے آ کے چلے جائیں گے، یا تو ہمارے وجود کو باقی رکھ، یا تو ہماری زندگیوں کو اتنا لمبا کر دے کہ اس کے آنے کو دیکھے، اس جب وہ آ جائے تو ایمان بھی لے کے آئیں، اس کی دعوت کی تبلیغ بھی شروع کر دے. فرمایا تمہاری ساری کی ساری اللہ اکبر اس کام کو پورا کرنے کے لیے نمائندگی میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اللہ اکبر، جب وہ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، لیکن کار نبوت قیامت کی صبح تک باقی رہے گا. عیسیٰ بھی اپنی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ترانہ لے کے آئے گا اور دنیا والوں کو اپنے ترانے سے بتلا دے گا، توحید کا نغمہ سنانے سے بتلا دے گا. او لوگوں، ہر امت کو نجات ملے گی اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے سے، اور عیسیٰ ابن مریم کو نجات ملے گی محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے سے. کتنا عظیم و شان نبی ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی زبان سے جس کی رسالت کا اقرار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نمائندگی تمام انبیاء علیہ السلام کی طرف سے کر رہا ہوں. ثم جاءکم رسول، او لوگوں دیکھو دیکھو وہ رسول آ گیا. آدم علیہ السلام نے جس کا نام جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھا، حوروں کے ماتھے پہ دیکھا، نہر کی کناروں پہ دیکھا، جنت کے محلات کے دروازے پہ دیکھا، عرش معلیٰ کے ماتھے کا جھومر دیکھا، اس پر بھی لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ. ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تمہارے ہمارے ہاں الیکشن ہوا، کارنر میٹنگ ہوئی، تمہارے محلے میں بھی تمہارا امیدوار آیا ہوگا. جب آیا ہوگا آپ لوگوں
نے نعرے لگائے ہوں گے، دیکھو دیکھو کون آ گیا، رب ذوالجلال کی قسم ہے۔ کسی نے اپنا ممبر دکھایا، کسی نے اپنے علاقے کا چیئرمین دکھایا، کسی نے اپنے علاقے کا کونسلر دکھایا کہ دیکھو دیکھو کون آ گیا۔ مجھے لگتا ہے جب رحمت للعالمین نے بھائی آمنہ کی گود کو آ کے آباد کیا ہوگا، بھائی آمنہ کی گود میں اللہ اکبر ماں کی مامتا کے جھولے لے رہے ہوں گے، تو جبرائیل علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا سے دیکھا ہوگا، جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں میں اعلان کیا ہوگا، وہ دیکھو دیکھو آمنہ کی گود میں کون آ گیا۔ فرشتوں نے پوچھا ہوگا جبرائیل کون آیا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہوگا وہ دیکھو دیکھو خدا کا حبیب آ گیا، وہ دیکھو دیکھو محبوب رب ذوالجلال آ گیا، وہ دیکھو دیکھو ساقی کوثر آ گیا، وہ دیکھو دیکھو رحمت للعالمین آ گیا، وہ دیکھو دیکھو شافع معاشر آ گیا، وہ دیکھو دیکھو نبی مرسل آ گیا، وہ دیکھو دیکھو امام الانبیاء آ گیا، وہ دیکھو دیکھو آمنہ کا لال آ گیا، وہ دیکھو دیکھو عائشہ خدیجہ کا گھر والا آ گیا، دیکھو دیکھو کون آیا، زہرا کا بابا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، حسین حسن کا نانا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، والضحیٰ کے چہرے والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، واللیل کی زلفوں والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، یاسین کے چمک کے دانتوں والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، ما زاغ البصر کے نین والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی کے ہونٹوں والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، الم نشرح لک صدرک کے سینے والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، ورفعنا لک ذکرک والا آ گیا، دیکھو دیکھو کون آیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کی چادر والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، مزمل مدثر کے القاب والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، لا اقسم بہذا البلد کے قدموں والا آ گیا، دیکھو دیکھو کون آیا، وانک لعلی خلق عظیم کے اخلاق والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی سیرت والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، قاسین طہ کے القاب والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور دیکھو دیکھو کون آیا، ہرا کی چوٹیوں سے ختم نبوت کا تاج پہننے والا امام الانبیاء آ گیا۔ سبحان اللہ۔ جب میرا نبی آمنہ کی گود میں آئے، بھائی حلیمہ سے بھی رہا نہ گیا، وہ بھی مکے میں آ کے حرم پاک میں ڈیرہ ڈال لیتی ہے، اس نے کوئی دروازہ نہ چھوڑا، نہ سرداروں کا چھوڑا، نہ امیروں کا چھوڑا، نہ غریبوں کا چھوڑا، ہر دروازے پہ پھر رہی ہے، خیر ڈال دو، خیر ڈال دو، کوئی حلیمہ کے لباس کو دیکھتا ہے، کوئی چہرے کی افسردگی کو دیکھتا ہے، کوئی پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا دیکھتا ہے، جس مائی کو اپنی روٹی کا بھروسہ نہیں، ہمارے لال کو کہاں سے کھلائے گی، ہمارے لال کو کہاں سے پلائے گی، جا بی بی چلی جا، کسی دروازے سے خیر نہ ملی۔ بھائی حلیمہ کہتی ہے میں 3 دن ہو گئے مکے کا کوئی دروازہ کوئی گھر میں نے نہ چھوڑا، حالانکہ مایوس ہو کے شام کو حرم کعبہ میں صحن کعبہ میں آ کے لیٹتی ہوں اور آسمان کے ستاروں سے باتیں کرنے لگ جاتی ہوں، اچانک میری آنکھ لگتی ہے، میں خواب دیکھتی ہوں، 14ویں رات کا چاند ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے میری جھولی میں آ کے گر جاتا ہے، میں اپنے گھر والے کو کہتی ہوں، کہتا خیال کی بات ہے، اگلے دن میں نے یہ خواب دیکھا، طرح طرح کے چاند کے ٹکڑوں میں سے خوشبو آئی، تیسرے دن بھی میں نے یہی خواب دیکھا، میرے سے رہا نہ گیا، میں کبھی چاند کے ٹکڑوں کو سونگتی، کبھی میں آمنہ کی گلیوں کی دیواروں کو سونگتی، جو چاند کے ٹکڑوں سے خوشبو آتی وہی خوشبو اس کی گلی سے آ رہی تھی، میں اس کی گلی کی طرف بے ساختہ چلنے لگ گئی، میرا گھر والا کہنے لگا کہاں جا رہی ہے، میں نے کہا مجھے نہیں پتا، قدم خود بخود اٹھ رہے ہیں، قدم نہ جس وجود میرے اختیار میں نہ فیصلہ میرے اختیار میں، میرے قدم چلتے چلتے میں آمنہ کے دروازے پہ رک گئے، میں نے دروازے کی چوکٹ کو سونگا، جو چاند کے ٹکڑوں سے خوشبو آ رہی تھی وہی دروازے کی چوکٹ سے آنے لگی، میں نے دروازہ بجا دیا، اندر سے آواز آئی من دق الباب، کون ہے دروازے پر، میں نے کہا انا حلیمہ سعدیہ، بختوں والے قبیلے سے آئی ہے، بنو سعد کے قبیلے سے آئی ہے، کیا لینے آئی آمنہ، مجھے پتہ لگا تیرے یہاں بچہ پیدا ہوا، سیدہ عابدیدہ ہو گئی، کہنے لگی غریب ہوں، یہ یتیم ہے، اس گھر سے تجھے کیا ملے گا، آمنہ دروازہ کھول دے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے خود نہیں آئی بلکہ میں
میں بھیجی گئی ہوں۔ مائی آمنہ نے دروازہ کھول دیا، حلیمہ سعدیہ دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑی ہو کے سارے گھر کا منظر دیکھ رہی ہے۔ اے آمنہ تیری دیواروں پہ نور کہاں سے آ گیا؟ اے امام تیری چھت پہ نور کہاں سے آ گیا؟ اے امام آمنہ تیرے بوہے پہ نور کہاں